السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ پھر اللہ پاک جل جلالہ نے ان کو آزمایا، ان علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی، اور اللہ پاک جل جلالہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ پاک جل جلالہ سے رحم مانگا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا، اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ جل جلالہ سے دعا کی، یا اللہ جل جلالہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ جل جلالہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ جل جلالہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی، لم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور کہا، اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا،
اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ عرض کیا ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وهم تك شيبا۔ حکم ہوا اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ القرآن سورہ مریم۔ پھر قرآن میں اللہ جل جلالہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ جل جلالہ کو پکارا۔ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ القرآن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ القرآن۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندو مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں خشک راستے نکال کر دیا۔ من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو کوئی بھی اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو اللہ جل جلالہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ القرآن سورۃ الطلاق۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔
اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کے پاس جو زیادہ راہ تھا، وہ یعنی جو سفر کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں میں سے بعض کے اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس سے بچا ہوا زیادہ راہ جمع کریں اور اس پر دعا فرمائیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے اور سب کو کفایت کر جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو جس کے پاس گیہوں تھے وہ گیہوں لے کر آ گئے، اور جس کے پاس کھجور تھی وہ کھجور لے کر آ گئے، اور جس کے پاس خالی گٹھلیاں تھیں وہ خالی گٹھلیاں لے کر آیا۔ میں نے کہا، گٹھلی کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ گٹھلیوں کو چوستے تھے اور اس پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بالآخر سارا سامان جب جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سب لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھر لیا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جو بندہ اللہ تعالی سے ان دونوں باتوں کی شہادتوں کا یقین رکھتے ہوئے مرے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 141۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مضبوط قلعہ اور حفاظتی مقام کی ضرورت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زمانہ جاہلیت میں دوس کا ایک قلعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالی نے انصار کے لیے مقدر کر دی تھی۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قوم کے ایک آدمی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھی مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی، برداشت کے قابل نہ رہی، تو اس نے اپنے تیر کے پھل سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں دیکھا تو اچھی حالت میں تھے، مگر اس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے رب جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھپا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ تو نے اس کو خود بگاڑا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل اس کے ہاتھوں کی بھی
مغفرت فرما۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 311۔ ناظرین آپ نے سنا کہ دعا کی کتنی فضیلت ہے، تو دعائیں کرتے رہیے۔ محترم ناظرین کرام، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس عطاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا طیبا مبارکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔